السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو کے حوالے سے بات کریں گے بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی جناب غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی یہ بڑی 11ویں جو مشہور زمانہ بات ہے، بڑی 11ویں شریف، اس میں محبان و عاشقان غوث اعظم بڑے اچھے اور اونچے پیمانے پر اس 11ویں کو مناتے ہیں۔ تو میں تمام محبان غوث اعظم سے، عاشقان غوث اعظم سے گزارش کروں گا کہ ہم ہر سال کی طرح ان سال بھی 11ویں کو جس پیمانے پہ کرتے چلے آ رہے ہیں، آپ اپنی عاشقی کا ثبوت دیں۔ کیوں؟ آپ اگر ان کے نام پر کچھ بھی پکوان تیار کرتے ہیں، کھانے بنا کر کے نیاز کرا کر کے آپ غربا کو کھلاتے ہیں، نظر پاکیاں کرتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ خود اس چیز کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ میں نے عبادت کے بعد نیکیوں میں سب سے بڑے ثواب کے کام کو جو دیکھا، تو کہتے ہیں میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، تو فرماتے کہ میں نے سب سے زیادہ ثواب کھانا کھلانے والوں کو دیکھا ہے۔ یعنی کوئی انسان اگر کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو اس میں بڑا عظیم ثواب پاتا ہے۔ اب آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر جو بھی چراغاہ کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، طرح طرح کے کھانے بناتے ہیں، پھر اپنے گھر احباب کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، مسکینوں کو بلا کر کے، غربا کو بلا کر کے کھانا کھلاتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ بڑا عظیم ثواب کماتے ہیں۔ یہ حضور غوث پاک کا فرمان ہے۔ اور اگر انسان 11ویں مناتا ہے، جن کے تعلق سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا ہوس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا ہوس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو قربت حضور غوث پاک کو بخشی ہے، یہ کسی سے الگ نہیں ہے، کسی سے پیچیدہ نہیں ہے۔ تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر حضور غوث پاک کا قتل مبارک ہے۔ اب لوگوں نے اس میں طرح طرح کے تسلسل جاری کر دیے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں کہ کچھ اولیاء کی گردنوں پر ہیں، کچھ کی نہیں ہیں، بلکہ مابعد غوث پاک جتنے بھی مقدس اولیاء کرام ہیں، یہ مقام اللہ نے غوث اعظم کو بخشا ہے کہ حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قدم مبارک تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، بلکہ حضور خواجہ غریب نواز فرماتی ہیں کہ تمام ولیوں کی گردنوں پر بے شک قدم ہوگا، لیکن حضور غوث پاک کا قدم میرے سر پاک پر ہے۔ کتنے بڑے بزرگ جو سید نجیب الطرفین ہیں، جو حسنی اور حسینی سید ہیں، خود خواجہ غریب نواز اس چیز کو فرماتے ہیں کہ میرے سر پر آپ کا قدم رکھا ہوا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اور حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں، وہ بھلا کیا دبے جس پہ وہ حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضور غوث پاک کا جو معیار و مقام ہے، جو یہ 11ویں شریف آ رہی ہے، میں تمام محبان غوث اعظم سے عرض کروں گا، کیونکہ غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ جب تک میری مرضی نہ ہو تو کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آ سکتا ہے، یعنی جسے میں چاہتا ہوں اس کی زبان پر میرا نام آتا ہے۔ تو سنیوں، آپ کو مچلنا چاہیے، اگر آپ غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں اور ان کے نام پہ چراغاہ کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا کہ حضور غوث پاک آپ کو چاہتے ہیں، آپ کو پسند فرماتے ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جب تک میں نہ چاہوں میرا نام اس کی زبان پر نہیں آ سکتا ہے۔ اور ایک جگہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، اور اگر وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کے لیے پہنچا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں اس کی اس طرح رہنمائی کرتا ہوں کہ اگر مجھے سچے دل سے کوئی پکارے، کہ اگر اس کی پنڈلی سے اس کا تیمم بھی ہٹ جائے تو اس سے پہلے کہ وہ اس کو وہاں پر ڈھانپے، اس سے پہلے میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جایا کرتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی یہ تمام اور ہیں، تمام حرامین ہیں جنہوں نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے زندگی دیا بخشی ہے۔ عزیز ساتھیوں، آپ حضور غوث پاک کے نام پر 11ویں شریف کے روزے رکھا کریں، غریبوں کو کھلایا کریں، یہ بڑا مقدس اور متبرک ثواب ہے۔ ایک تو کھلانے کا ثواب اور ایک اللہ کے ولی سے نسبت کا ثواب۔ ان بزرگوں کی بارگاہ میں اگر کسی کو عشق ہو جاتا ہے اور ان سے محبت ہو جاتی ہے تو ان کا مقام بڑا اونچا و اعلیٰ بن جاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں،
میرے ذہن میں سے ایک واقعہ ہو رہا ہے۔ دو شخص ایسے بھی تھے جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے در پر رہا کرتے تھے، کبھی عرصہ آپ نے گزارا۔ یہ بڑی مشہور زمانہ بات ہے، آپ حضرات نے سنی ہوگی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دربار پر دو شخص ایسے ہیں جو اپنی زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ حضور غوث پاک کے در پہ جو زائرین آتی ہیں، آپ سے ملنے والے آتے ہیں، ایک حضرت ان میں سے لوگوں کو وضو کراتی ہیں، اور دوسرے کا کام ہے کہ وہ لوگوں کی جوتیاں سیدھیا کرتی ہیں کہ حضور غوث پاک کے در پہ آنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ مقام ان بزرگوں کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے در پر رہنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے، ذرا یہ ملاحظہ کریں۔ اب دو شخص آتے ہیں جو اپنے وقت کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، کتب ہیں، دو ایسے شخص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملاقات کے شرف سے آتے ہیں، اور ملاقات کے شرف سے جب حاضری دی تو حضور غوث پاک نے ان کو بڑی عزت سے نوازا، اپنے قرب میں بٹھایا۔ اور یہ اللہ کے ولی کی شناخت ہوتی ہے، ایک معرفت ہوتی ہے، ایک پہچان ہوتی ہے کہ وہ بزرگوں کو عزت دیا کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے قریب بٹھا کر کے لوگوں سے بات کرتی ہیں۔ اب یہ دونوں افراد جو حضور غوث پاک کے در پہ طویل عرصہ گزار چکے ہیں، ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم نے ایک زمانہ گزارا حضور غوث پاک کے در پر، ہم نے آج تک جوتیاں سیدھی کی ہیں، ہم نے آنے والے لوگوں کو وضو کرایا، لیکن آج تک یہ عزت مقام ہم کو نہیں ملا۔ یہ مقام کی نظر، یہ محبت کی نظر حضور غوث پاک نے ہم پر نہیں ڈالی، لیکن وہ کیا جانے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، ان کی محبت کے فرمان ان پہ کس طرح چل رہے ہیں۔ یہ اندازہ کرنے کے لیے میں اس بات کو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سنیو، عاشقان غوث اعظم ہو، آپ کو مجھے کہنا چاہیے، حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی جن پر نظریں پڑتی ہیں، ان کا وقت ان کی تقدیر کس طرح سنور جاتی ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ نگاہیں ولی میں متاثر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کہ غوث اعظم کا قدر ہے کہ وہاں خالی آتا تو جھولی کو بھر دیا جاتا ہے، کوئی سوال کر کے آتا ہے تو اس کے سوال کو مکمل کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے اپنے دل سے کسی کو خالی جانے نہیں دیا، اور بغداد میں بیٹھ کر کے یہ بتایا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کا نوازوں کا عبدالقادر کا یہ حال ہے تو سوچو مدینے میں رہنے والے میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہوگا۔ تبھی تو حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ان کی گدا بھر دیتے ہیں شاہانی زمانہ کی جھولی، جب ان کی گدا بھر دیتے ہیں شاہانی زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ دونوں اشخاص آپس میں دوسرے سے بات کرنی شروع کر دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ چلو اب ہم یہ در چھوڑ دیں گے اور ہم کہیں اور چلیں گے۔ کہا کہ کہاں چلنا چاہیے؟ کہا کہ دونوں یہ شخص جو آئے ہوئے جن کو حضور غوث پاک اتنی عزت دے رہے ہیں کہ ہم انہی کے ساتھ چلیں گے اور ان کے ساتھ سفر طے کریں گے۔ ان دونوں نے پورے رکھ سامان باندھ لیا، رکھ سفر طے کیا، اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہمیں یہاں نہیں رہنا ہے۔ جیسے یہ دونوں اشخاص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے نکلے، ان دونوں نے بھی انہیں کا تعاقب شروع کر دیا اور ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان آنے والے دونوں بزرگوں نے کہا کہ آپ حضور غوث پاک کے در پر رہتے ہیں، بھلا آپ کی کیا ضرورت پڑی ہے، آپ کیوں آ رہے ہیں؟ کہا کہ حضور ہم نے آپ کی عزت نوازی دیکھی ہے، آپ کو جس طرح حضور غوث پاک کی عزت سے نواز رہے تھے، یقیناً آپ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اس لیے ہم نے آپ سے دل میں تہیہ ارادہ کیا ہے کہ آج کے بعد ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ جہاں زندگی گزارو گے ہم بھی وہی زندگی گزاریں گے۔ بہر کہ بلا تمثیل میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ چار افراد مل کر کے چل دیتے ہیں اور ایک جنگل میں پہنچتے ہیں جہاں جب ان کو بھوک کا وقت ہوتا ہے، کھانے کی تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ اب ان کے پاس میں کوئی ایسا سامان نہیں ہے، کھانے کے لیے ان کے ذرائع نہیں ہیں، کوئی معاش نہیں ہے کہ جس سے کہ اپنے کھانے کو بنا سکے۔ اللہ اکبر۔ عزیز ساتھیوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے در سے یہ آنے والے اشخاص ان کو بھی بھوک ستانے لگی۔ اب ان میں جو پہلے وہ دونوں شخص آئے ہوئے تھے جنہوں نے غوث پاک سے ملاقات کی، وہ حضرات میں سے ایک آ کر کے دعا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اور رب کعبہ کی بارگاہ میں جب ہاتھوں کو اٹھایا ادھر ہاتھوں کا اٹھنا کا دعا مقبول ہوتی ہے، اور ایک کٹوری سبزی اور 2 روٹیاں دسترخوان پر بچ جاتی ہیں، یعنی چاروں کے حصے میں ایک پیالی ترکاری اور 2 روٹیاں چاروں کے حصے میں آ جاتی ہیں۔ سب نے شکم سیر ہو کر کے کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ پھر جب کھانے کا وقت ہوتا ہے، اب ان میں سے دوسرے نے ہاتھوں کو اٹھایا، پھر ایک کٹوری سبزی اور 2 روٹیاں آ جاتی ہیں، ان چاروں نے پھر اس کھانے کو اٹھایا۔ اب یہ ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا، اب جیسے ہی آگے بڑھے بھوک پھر لگنے لگتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب انہوں نے اس بات سے آگے بڑھ کر کے دسترخوان بچھا کر کے کہا کہ سنو، ہمارے یہاں کا دستور ہے کہ جتنے افراد ہوتے ہیں وہ الگ الگ دعا کرتے ہیں، ہم اپنے حصے کی 2 دعا کر چکے ہیں، اے غوث اعظم کے در سے آنے والے
अब तुम्हारी बारी है कि तुम अल्लाह की बारगाह में दुआ करो और तुम खाने की इंतजामात करो। अब ये दोनों शख्स एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं, क्या किस तरह हम खाना मंगवा सकते हैं, हमारी हैसियत जरूरत इस तरह कब हो सकती है कि हम दुआ करें अल्लाह की बारगाह में खाने आ जाए। जी साथियों, एक दूसरे को कशमकश की नजरों से देख रहे हैं। हैरत भरी नजरों से देखने के बाद एक ने इशारा किया कि अब कोई चारा नहीं है, दुआ तो करनी ही पड़ेगी। अल्लाह अकबर। जैसे इन शख्सों ने, इनमें से एक शख्स ने अपने हाथों को उठाया और अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी शुरू की कि परवरदिगार, हम भूखे हैं, हमें खाने की जरूरत है, अल्लाह तू गैबी खाने का फरमा दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, इतना कहना था और गैब से जो कि अब तक दस्तरखान बिछने के बाद भी दोनों ने जब दुआएं की तो एक कटोरी में और दो रोटियां आती थी, लेकिन इसने दुआ की है तो एक कटोरी में दो प्यालियां तरकारी आती है, चार चार रोटियां के हिस्से में आती है। ये देख करके है पड़ जाती है और उठते हैं। जब हमने आपको दुआ करते हुए देखा तो आपने देखा कि एक कटोरी तरकारी आ रही थी, लेकिन ये क्या मसला है कि जब हमने दुआएं की हैं अब इस बार 2 कटोरी तरकारी है, 4-4 रोटियां हैं। ये कसमकस में पड़ जाते हैं और हैरत भरे लहजे में पूछा कि बताओ जब तुम दुआ करते थे तो किस तरह करते थे। तो उन पहले वाले शख्सों ने कहा जो तो हुजूर गौसे पाक की बारगाह में गए थे, कहा कि हम जब दुआएं करते थे तो अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज करते थे, परवरदिगार उन दोनों के सदके में जो कि हुजूर गौसे पाक के दर पे लोगों को वुजू कराते हैं, जो कि हुजूर गौसे पाक के दर पे आने वाले मेहमानों की जूतियां सीधी करते हैं, ए अल्लाह उन दोनों के दोनों शख्सों के वास्ते में तुम हमें खाना अता कर दे। हम उन दोनों का नाम लेकर के खाना मांगा करते थे और उनके वसीले से उनके नाम के सदके में हमें खाना मिला करता था। ये हैरत भरी नजरों से और अपनी सूजी हुई आंखों को लेकर के बेसाख्ता रोने लगते हैं और अर्ज करते हैं कि परवरदिगार ये हमसे कैसी भूल हो गई कि जो हमारे नाम पर खाते हैं, हमारा नाम लेकर के अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो उनको ये खाना मिलता है, तो हमारा क्या मकाम है कि जब हमने दुआ डायरेक्ट की है तो इस बार खाना डबल हो गया है, 2 हिस्से खाना हो गया है। और ये दर को छोड़ करके हुजूर गौसे पाक के दर पे जाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं हमसे भूल हो गई है कि लोग, हमारा मकाम ये है कि लोग हमारे नाम का वसीला देकर वास्ता देकर के अल्लाह की बारगाह में उनसे खाना तलब करते हैं। तो हमारा मकाम जूतियां सीधी करने के बाद ये हो सकता है, वुजू कराने के बाद हमारा हाल ये हो सकता है। अगर हुजूर गौसे पाक के दर पे हम यूं ही पड़े रहे और आपसे मोहब्बत के परवाने लुटाते रहे, अपना इश्क उनको दिखाते रहे तो इंशाअल्लाह हमारा यहाँ रहना भी कामयाब हो जाएगा, हमारा आखिरत में भी रहना कामयाब हो जाएगा। अजीज साथियों, अगर आप कहीं पर रहते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी काम के नहीं हैं, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपको उसकी नजर नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत का एक ऐसा पैमान था जो हुजूर गौसे पाक के सदके में मिला था। तो जब आला हजरत असीमुल बरकत ने फरमाया कि वो भला क्या करे जिसको हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अरे उनके दर पे पड़ने वाले कुत्ते का ये हाल हो जाता है, वो शेर को इज्जत नहीं देता है। सोचो तुम तो इंसान थे, अल्लाह ने तुम्हें बुजुर्गी अता की थी, तुम तो हुजूर गौसे पाक के दर पे उम्मत मुस्तफा बनकर पड़े हुए थे और इस हाल में पड़े हुए थे, या रसूल अल्लाह ये तुम्हारे नवासे का दर है। अगर इस दर पे कोई इंसान पड़े जो कि बोलने वाला भी हो, समझने वाला भी हो, तो जो कुत्ते को नवाजा जा सकता है वो शेर को इज्जत नहीं दे सकता है। तो सोचो हमारा और आपका हाल, अगर हम गौसे पाक से मोहब्बत करें और हुजूर गौसे पाक की नजर हम पर पड़ जाए तो इंशाअल्लाह हमारा यहाँ रहना भी कामयाब हो जाएगा, हमारा आखिरत में जाना भी कामयाब हो जाएगा। उस मियाशी को अगर मोहब्बत गौसे आजम में डूबे हुए हो तो इस मतलब से नहीं कि हमारा काम नहीं बना है, मोहब्बत में हो तो इस तरह से नहीं कि हमारा मतलब, हमारा मकसद पूरा हो जाए, बल्कि सिर्फ इसलिए कि हुजूर गौसे पाक बस आपकी एक नजर करम हम पे पड़ जाए, हुजूर गौसे पाक आपकी एक मोहब्बत भरी नजर हम पे पड़ जाए तो इंशाअल्लाह मासियों का जरा पार हो जाएगा, हमारा रहना कामयाब हो जाएगा। और हकीकत बात है हुजूर गौसे पाक की नजर जिस बंदे मोमिन पर हो जाती है उस घर की तमाम मुश्किलातें आसान हो जाती हैं, तमाम परेशानियां खत्म हो जाती हैं, उस घर से बलाएं खत्म हो जाती हैं, उस घर की मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। इसलिए अगर आपको मोहब्बत करनी है हुजूर गौसे पाक से दिल खोल करके करो, ऐसी मोहब्बत करो कि आपकी मोहब्बत में मतलब वो लालच और हिर्स नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपका दिल सादा मिजाज, आपका दिल साफ सुथरा होना चाहिए, पाक होना चाहिए, ताकि जब दिल खुले और गौसे आजम का दाखिला, गौसे आजम की हाजिरी हमारे कल्ब में हो, हमारे दिल में हो, तो हमारा दिल नूरे मुस्तफा से जगमगा उठे, हुजूर गौसे पाक के फीज़ बरकत से जगमगा उठे और हमारा सीना सीना नहीं इसके मुस्तफा का मदीना बनता हुआ नजर आए। अजीज साथी, ऐसी मोहब्बत हुजूर गौसे पाक से करो। 11वीं आ रही है, धूमधाम से मनाओ, अपने घर पर नजर फातिहा भी करो, हो सके तो 11वीं शरीफ के रोजे भी रखो। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर गौसे पाक के सदके में हमारी आपकी सबकी खताओं को माफ फरमाए और उनके फीज़ बरकत से हम सबको मालामाल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।